الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سورہ محمد قرآن کریم کی سورت نمبر 47 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے جہاد سے متعلق احکامات کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ بات خلاصہ اس پوری صورت کا یہی ہے کہ اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کے دل میں جہاد کا شوق ہونا چاہیے، اور جب کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، دین کی جانب سے، شریعت کی جانب سے اللہ کے راستے میں لکھ کر لڑائی کرنے کا موقع آ جائے، جہاد کا حکم آ جائے، تو اس صورت میں مومن کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جو جہاد کے نام سے، موت کے نام سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، تو یہ مومن نہیں ہے، بلکہ یہ تو منافق کی نشانی ہے کہ جب کبھی بھی اس کے سامنے ذکر فیہ القتال، اس کے سامنے جب کبھی بھی قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کی جاتی ہے جس کے اندر جہاد کا تذکرہ ہوتا ہے، الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، دلوں کی بیماری جن کے دلوں میں بیماری ہے، آپ ان کو دیکھیں گے، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، گویا کہ وہ آپ کی طرف ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے، ان کی شکل ایسی ہو رہی ہوگی جیسے ان کے پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہے۔ تو یہ موت کے نام سے گھبرا جانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے گھبرانا، یہ دلوں کی بیماری کی علامت ہے۔ اب یہ دل کی بیماری یا تو نفاق کی وجہ سے ہوگی یا اعمال میں کوتاہی کی وجہ سے ہوگی۔ نفاق کی وجہ سے ہے تو وہ تو پھر اس کا معاملہ اللہ رب العزت نے بڑا سخت ذکر فرمایا، اور اللہ نہ کرے اگر یہ کوتاہی، یہ دل کی بیماری اس وجہ سے ہے کہ انسان کی اعمال میں کوتاہی ہے، تو نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے، اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ رب العزت اس دل کی بیماری کو ٹھیک فرما دیا کرتے ہیں۔ اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ حکم بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم جہاد سے بھاگتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت ہے، اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اگر تم اس معاملے سے بھاگو گے تو اللہ تمہیں یہاں سے ضائع کر دے گا اور تمہارے بدلے ایک ایسی قوم کو مسلط کر دے گا، ایسی قوم کو اللہ یہاں پر لے آئے گا، تمہاری نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ سورہ فتح قرآن کریم کی سورت نمبر 48 ہے۔ اس سورت کے اندر ایک خاص واقعہ ہے جس کو پوری سورت میں ذکر فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا کہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوں۔ اس وقت تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، چنانچہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ خواب سنایا، اور اس کے بعد احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مشرکین مکہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے مکہ سے باہر ہی مسلمانوں کو روک دیا کہ آپ اندر نہیں آ سکتے۔ اب یہاں پر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہاں تک کہ یہ بات طے پائی گئی، جس کو حدیبیہ کے مقام پر ایک باقاعدہ صلح نامہ بنایا گیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس صلح حدیبیہ میں بہت ساری شقیں تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال دوبارہ عمرے کے لیے احرام باندھ کے آئیں گے تو اس وقت پر ان کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ بظاہر اس معاہدے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے مسلمان کم ہمت پڑ رہے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی علیہ السلام سے شکوہ کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہمارے جو افراد قتل کر دیے جائیں کیا وہ جنت میں نہیں جاتے؟ پھر آپ ایسے معاہدے کے اوپر سائن کیوں کر رہے ہیں، دستخط کیوں کر رہے ہیں کہ جس معاہدے کے اندر مسلمان بظاہر کمزور لگ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی کہ عمر، میں جو بات کہہ رہا ہوں، جو کام کر رہا ہوں، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا میں یہ بات مسلمانوں کو بتا دی کہ یہ جو معاہدہ تم آج کر رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہماری شکست ہے، یہ شکست نہیں ہے، بلکہ ایک کھلا فتح اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے عطا کریں گے۔ چنانچہ اللہ نے اسی معاہدے کو بنیاد بنا کر 10 ہجری کے اندر مکہ مکرمہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اور اسی میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے نام آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ حقیقتاً آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو رہی، انما یبایعون اللہ، یہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، جب آپ ان کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کا ارادہ فرما رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، تو آپ کے اور ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ آپ یہاں پر موجود ہے۔
اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ صحابہ جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی، یہاں پر بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، اس بیعت کی نوبت یوں آئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی جانب سے وہاں پر مکہ مکرمہ میں گئے تھے، اندر داخل ہوئے تھے تاکہ وہاں پر صلح کی کچھ گفتگو کر سکیں۔ اب مشرکین مکہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر چند دن کے لیے روک لیا۔ مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، تو انہوں نے فوراً یہ بات کہی کہ اچھا اگر مشرکین نے ہمارے ایلچی کو شہید کر دیا ہے، ہمارے ساتھی کو شہید کر دیا ہے، تو ہم تو اس کا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بیعت لی کہ جب تک ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہ لے لیں اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب آپ ایک درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں سے بیعت لے رہے تھے اس وقت پر تحقیق اللہ اس بیعت کی برکت سے ان تمام کے تمام صحابہ سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ اور اسی سورت کے آخری رکوع کے اندر رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے جو خواب دیکھا وہ یقیناً سچا ہے، اور ان قریب آپ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوں گے اس حال میں کہ وہاں پر امن قائم ہو چکا ہوگا۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کے بالوں کو منڈوا کر یا سروں کے بالوں کو کم کروا کے کتروا کر آپ مکہ مکرمہ میں انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے جو صحابہ ہیں یہ ان کی صفات ہے کہ یہ کفار کے اوپر بڑے سخت ہیں مگر آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ اکثر اوقات آپ کو رکوع سجدے میں نظر آئیں گے، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کر رہے ہوں گے، یہ ان کے چہروں کے اوپر، ان کی پیشانیوں کے اوپر سجدوں کے آثار ہوا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سورہ حجرات کے اندر ابتدا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آداب کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اے ایمان والوں، کبھی بھی کسی گفتگو کے اندر نبی کی ذات سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرنا۔ دوسرا ادب، کبھی بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز کو اپنی بلند نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو جائے اور تمہارے اعمال کو اللہ ضائع کر دے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر، اپنے حجرے کے اندر تشریف لے جائیں تو اب باہر سے کھڑے ہو کے ان کو آوازیں نہ دینا، اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آرام کا بھی تو کوئی وقت ہے نا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا بھی تو کوئی وقت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی زندگی کا بھی تو کوئی وقت ہے۔ لہٰذا تم اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب تمہیں نبی سے کوئی گفتگو کرنی ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں تشریف لے جا چکے ہوں، انتظار کرو باہر۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے تو بہت بہتر ہے۔ علماء کا اس کے اوپر بڑا عجیب معمول تھا، چنانچہ علم حدیث کے جو طلب کرنے والے علماء طلباء ہیں انہوں نے اس آیت کے اوپر نہ صرف یہ کہ اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہے، بلکہ انہوں نے اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ کے لیے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ گئے ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، کوئی حدیث پوچھنے کے لیے۔ وہ صحابی اپنے گھر کے اندر موجود تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں دروازہ کھٹکھٹا کے ان کو بلاؤں، نہیں، میری طلب ہے، لہٰذا وہیں دہلیز کے اوپر بیٹھ کے انتظار کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ صحابی گھر سے باہر تشریف لائے۔ انہوں نے کہا آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ میرے گھر کی دہلیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اگرچہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں لیکن اس وقت میں بحیثیت طالب علم کے آپ کے دروازے پہ آیا ہوں۔ اور آگے ایمان والوں کو یہ بات ارشاد فرما دی کہ غیر تحقیق شدہ باتوں کو آگے نہ پھیلایا کرو۔ جب تمہارے پاس کوئی بات آ جائے، کوئی خبر آئے تو اچھے طریقے سے اس کی تحقیق کرو۔ جب تحقیق کر چکے ہو اور پتہ چل جائے کہ یہ بات درست ہے تو اس کو آگے پھیلانا، اس سے پہلے اس کو آگے نہ پھیلانا۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا، ایمان کے بیج کو ان کے دلوں کے اندر اگا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو بیج کو بونے کے بعد اس کو مزین کر دیا، آراستہ کر دیا ایمان کو ان کے دلوں میں، اور ان کے اندر ان کے لیے کفر کو
نافرمانی کو، گناہوں کو اللہ نے ناپسندیدہ قرار کر دیا۔ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، ان پر اللہ کا فضل ہے۔ ایمان والوں کو آگے بہت سارے معاشرتی احکامات اللہ نے نازل فرمائے۔ پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کسی قوم کے لیے کسی دوسری قوم کا مذاق اڑانا جائز نہیں، کسی فرد کے لیے کسی دوسرے فرد کا مذاق اڑانا جائز نہیں، اس لیے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ دوسرا حکم ارشاد فرمایا کہ تم بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا حکم ارشاد فرمایا تجسس کے اندر نہ پڑو، کسی کی ٹو میں لگنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ وہ فلاں وقت کیا کر رہا ہے، کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، کیا اس کی ذاتی زندگی ہے، اس کی ٹو کے اندر لگنا اور اس کی ٹو میں لگ کر اس کی عیبوں کو تلاش کرنا، شریعت نے کہا یہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ علماء نے لکھا اللہ رب العزت جب کسی بندے کے مقدر کے اندر جہنم کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو دوسروں کے عیبوں کی ٹو میں اس کو لگا دیا کرتے ہیں، اور جس کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتے ہیں اپنے عیوب کو اس کے اوپر کھول دیا کرتے ہیں۔ انسان کو اپنے عیب نظر آتے ہیں، دوسروں کے عیبوں کی طرف اس کی نظر ہی نہیں ہوتی۔ چوتھا حکم ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھاؤ؟ فکرہتم، اس کو تو تم ناپسندیدہ کرتے ہو، اس کو تم ناپسندیدہ قرار دیتے ہو، دوسرے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کی غیبت کرنا کیسے پسند کرتے ہو؟ پانچواں حکم ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تم سب کی جد اور پشت کے اندر اگر چلے جاؤ تو ایک مرد نظر آتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام، اور ان کی ساتھ اما حوا، یہ دو افراد ہیں تمہارے والدین ہیں۔ اللہ نے تم سب کے سب کو انہی سے پیدا کیا ہے۔ ہاں تمہیں جو مختلف قبیلوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں جو اللہ نے بانٹا ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو کسی دوسرے کے اوپر فضیلت ہے۔ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ فضیلت کا معیار حقیقتاً تقویٰ ہے۔ اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو تم دوسرے کے مقابلے میں زیادہ فضیلت کا باعث ہو۔ اور آگے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ دیکھو ایک چیز ہے ایمان، ایک چیز ہے اسلام، دونوں میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ اسلام زبان سے کلمے پڑھنے کا نام ہے، اور ایمان دل کے اندر اس کلمے کا راسخ ہونے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر تم صرف زبان سے کلمہ پڑھ چکے ہو تو یہ کلمے کا پڑھ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کے بیج کو اپنے دل کے اندر بڑھاؤ اور اس ایمان کو پختہ کرو اپنے دل کے اندر، یہ اصل مطلوب ہے۔ اور یاد رکھو تم اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ پہ احسان نہیں جتلانا، یمنون علیک ان اسلموا، یا آپ پہ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، آپ فرما دیجئے کہ تم احسان نہ جتلاؤ کہ اللہ نے کہ تم اسلام لے آئے، بلکہ بل اللہ یمن علیکم، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایمان کی، اسلام کی نعمت عطا کی ہے۔ سورہ قاف کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے اپنے نشانیوں کو ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائے کہ کل قیامت کا دن انسان کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، زبان سے جو الفاظ یہ نکالتا ہے ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں، ہم نے ان الفاظ کے لیے نگہبان کو مقرر کر رکھا ہے، وہ لپکتے ہیں اور لپک لپک کے اس کے لکھے ہوئے الفاظ کو، اس کے بولے ہوئے الفاظ کو، ادا کیے ہوئے الفاظ کو لکھتے ہیں اور ہمارے دربار میں پہنچاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب ان مجرموں کو پیش کیا جائے گا تو اس وقت پہ ان سے کہا جائے گا تحقیق کہ تم دنیا کے اندر تو غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، اس دن کا افسوس اور پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا، اور اس دن اللہ رب العزت جہنم کو انسانوں سے بھر دیں گے، اور اس کے بعد کہا جائے گا حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے اچھے طریقے سے؟ وہ کہے گی حل من مزید، اے اللہ اور مزید افراد کی مجھے ضرورت ہے۔ جہنم کا پیٹ انسانوں سے نہیں بھرے گا، لہٰذا مجرموں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، اور اسی کے مقابلے میں جو کوئی بھی اللہ رب العزت سے بن دیکھے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے افراد کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو مقرر کیا ہے۔ ارشاد ہوگا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ اس کے اندر داخل ہو جاؤ، ذالک یوم الخلود، آج کے بعد تمہارے لیے ہمیشگی کے ساتھ یہاں پر رہنا ہے۔
اللہ رب العزت اس سورت کے آخر میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کلام پاک کے میں نصیحت ہے، اس قرآن کریم کے اندر نصیحت ہے۔ یہ نصیحت کون حاصل کر سکتا ہے؟ ہر وہ شخص حاصل کر سکتا ہے، لمن کان لہ قلب، جس کے سینے کے اندر دل موجود ہے، جس کے دل کے اندر طلب موجود ہے، حقیقتاً اس طلب والے شخص کو اللہ رب العزت اس کلام سے نصیحت عطا فرمائیں گے۔ دوسری شرط، او القى السمع، ہمتن گوش ہو، توجہ کے ساتھ بات کو سن رہا ہو، وہو شہید، اور نہ صرف یہ کہ توجہ سے بات سن رہا ہو بلکہ حاضر باشت ہو کے بیٹھا ہو، توجہ کے ساتھ بیٹھا بھی ہو اور توجہ کے ساتھ بات کو سن بھی رہا ہو، دل کے اندر طلب ہو۔ یہ تین نشانیاں، تین شرائط جس کے ساتھ پائی جائیں گی، اللہ رب العزت اس کو اس نصیحت نامے سے فائدہ عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام کو قرآن آخر میں ذکر فرما دیا، نصیحت کر دی کہ فذکر بالقرآن، آپ ان لوگوں کو قرآن کریم کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، من یخاف وعید، ہر اس شخص کو جو ڈرتا ہے وعید والے دن سے۔ سورہ زاریات کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف قسمیں ابتدا کے اندر کھائیں، اور تمام کی تمام قسمیں کھانے کے بعد جواب قسم کے طور پہ بات ارشاد فرمائی کہ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کا، وہ سچا وعدہ ہے اور وہ ایک نہ ایک دن آئے گی، اور بے شک متقی افراد جنت کے اندر ہوں گے۔ یہ متقی افراد کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کی چند نشانیاں ذکر کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو تھوڑا سویا کرتے ہیں، اور رات کو تھوڑا وقت سوتے ہیں، زیادہ وقت اللہ کی عبادت کے اندر لگاتے ہیں، اور یہ اللہ کی عبادت میں وقت لگانے کے بعد صبح کو اکڑتے نہیں ہیں کہ بڑی رات کو عبادت کی ہے، نہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کا وقت جو ہوتا ہے، آخری وقت ہے فجر کے وقت، فجر کے قریب کا جو وقت ہے، اس وقت پر اللہ رب العزت کے دربار میں بخشش طلب کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو آپ کی عبادت کا حق تھا وہ حق میں نے ادا نہیں کیا۔ اور ان کے مالوں کے اندر، ان کے مال کے اندر سائل کا، سوال کرنے والے کا بھی حق ہوتا ہے، جو سوال کرتا ہے، جو ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، اس کو بھی عطا کرتے ہیں۔ والمحروم، اور ایسے افراد کہ جو مانگتے نہیں ہیں لیکن ضرورت مند ہیں، ان کا بھی حق ہوتا ہے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو عطا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے تھے جو انسانوں کی شکل کے اندر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب کبھی کوئی مہمان آتا تھا تو اس کے سامنے کھانا پیش کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بچڑے کو ذبح کیا، اس کو بھون کر ان مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب جب مہمانوں نے بچڑے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ کھانا کھانے سے انکار کیا، تو اب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دل میں خوف لگنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے۔ مہمان تو کھانے کو تناول کرتا ہے، اگر یہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے میری میزبانی قبول نہیں کی، اور میزبانی قبول نہ کرنے والا اس سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہ، پریشان نہ ہو، ہم اللہ کی جانب سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، اور ہم آپ کو خوشخبری دینے والے ہیں ایک بچے کی جس کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا کرنی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ ہم کو اللہ رب العزت نے یہاں سے آگے بھیجا ہے قوم لوط کے پاس، جہاں پہ جا کے ہم ان کے اوپر عذاب کو مسلط ہم نے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے پورا واقعہ تفصیل سے ذکر کر کے ایمان والوں کو یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ ساری قومیں جو پیچھے گزر چکی ہیں، قوم نوح ہو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، لوط علیہ السلام کی قوم ہو، یہ ساری کی ساری قوموں کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کیا۔ کیوں؟ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ نافرمان قوم تھی، لہٰذا ان کے مقابلے میں اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ یاد رکھو اللہ نے جو تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، تمہیں دنیا میں پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کو پہچاننا۔ تم دنیا کے اندر اللہ کی پہچان کرنے کے لیے آئے ہو، اللہ کو جاننے کے لیے آئے ہو کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا رازق کون ہے، میرا محبوب کون ہے، میرا مسجود کون ہے۔ اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے دنیا کے اندر آئے ہو۔ دنیا میں اگر دنیا کی ہر چیز کو پہچان لیا، کاروبار کو جان لیا، ملازمت کو جان لیا، مختلف فائنینس اور فزکس اور کیمسٹری ہر طرح کے مضامین کو جان لیا، اللہ کو نہ جانا تو پھر کیا جانا؟ لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات کو جاننا یہ سب سے بڑا علم ہے دنیا کا۔
سورہ طور کے اندر اللہ رب العزت نے جنتیوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور جہنمیوں کو بھی تذکرہ فرمایا، دونوں کا تقابل کر کے بعد ارشاد فرما دی کہ اب اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جنت کی طرف جانے والے اعمال کرنا چاہتے ہو یا جہنم کی طرف جانا چاہتے ہو۔ سورہ نجم کے اندر جو سورت نمبر 53 ہے، اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب عطا فرمایا۔ یہ کہا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کو کہ تمہارا ساتھی جو ہے یہ تو گمراہ ہو گیا ہے، تمہارا ساتھی تو گمراہ ہو گیا ہے، تمہارا ساتھی تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جو ایک سرکش آدمی کرتا ہے، ایک دیوانہ آدمی کرتا ہے، عقل مند آدمی تو ایسی باتیں نہیں کیا کرتا۔ یہ کہتا ہے میرے پاس فرشتے آتے ہیں، فرشتے اس کے پاس کیسے آتے ہیں؟ بھائی ہمارے پاس تو آتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا میں نبی علیہ السلام کے اوپر کیے گئے اس اعتراض کو صاف کیا، ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا جو ساتھی ہے، تمہارا صاحب ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نہ یہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ ہی یہ غلط راستے پہ بھٹک گئے ہیں، بلکہ یہ جو کوئی بات کہتے ہیں یہ اپنی نفسانی خواہشات سے نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ کی جانب سے جو چیز ان پر وحی کی گئی ہے یہ اس وحی کو ہی بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائے کہ یقیناً جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنا قریب ہو گئے جتنا ایک کمان تیر کے قریب ہوا کرتی ہے۔ اللہ کا حکم تھا، لہذا اس حکم سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے کلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر کے اندر منتقل فرمایا۔ اور آگے یہ بات ارشاد فرمائے کہ آسمان و زمین میں کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں، تم ان کو کہتے ہو یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب کہا جاتا ہے ان کو اللہ کی بیٹیاں کیوں کہتے ہو تو تم آگے سے دلیل دیتے ہو، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں۔ یاد رکھو قیامت کے دن یہ کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو سفارش کا اختیار نہیں ہوگا، یہ تمہاری سفارش نہیں کر سکتے۔ ہاں قیامت کے دن سفارش وہ کرے گا جس کی سفارش کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہوگا، جس کو اللہ رب العزت اجازت دیں گے سفارش کرنے کی، وہ اس دن سفارش کر سکتا ہے۔ اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ افراد کہ جو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتے ہیں، الا اللمم، ہاں کبھی کبھار بحیثیت انسان ہونے کے ناطے کبھی کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کیونکہ بشری تقاضا ہے انسان ہونے کے ناطے، اگر کبھی کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہو جائے، مگر کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو ہر وقت پہ بچاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے بہترین ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔ اور ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارا پروردگار خوب وسیع، بہت زیادہ وسعت کے ساتھ مغفرت کرنے والا ہے۔ لہٰذا اگر کبھی کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے، کبھی کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے، کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے، رب کے دربار کے اندر توبہ کرو، اللہ کے دربار میں رجوع کرو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہے الذی وفا، جنہوں نے تو اللہ کے ساتھ وفا کر دکھائی۔ میرا ابراہیم تو وہ ہے کہ جس نے محبت کا دعویٰ کیا تھا، قربانیوں کی ایک مثال لازوال داستان قائم کر دی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس لازوال داستان کو قائم کر کے میرے ابراہیم نے تو میری محبت کا حق ادا کر دیا۔ ہمارے حضرت اس کا ترجمہ فرماتے ہیں ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے کے سارے امتحانوں میں 100% کامیاب ہو گئے، 100% نمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لے لیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے درمیان میں اس لیے فرمایا، مشرکین کو یہ بات سمجھانی تھی کہ دیکھو تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لے باؤ، کہتے ہو اس بات کو ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہر بات میں پروردگار کے حکم کے آگے سر جھکا دیا تھا، تم اپنے گردن کو کیوں اکڑا کے آج چل رہے ہو؟ سورہ قمر کے اندر اللہ رب العزت نے ابتدا میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ بے شک چاند دو ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے فرما دیے تھے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں چاند کا دو ٹکڑے ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہم اگر غور کریں تو بظاہر تو 1400 سال گزر گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کائنات کی نظام سے تعلق
تعلق جوڑا ہے۔ کائنات خربہ خرب سالوں سے بنی ہوئی ہے، اتنے سالوں کے درمیان 1400 سال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت کے قرب کی نشانی ہے، یعنی یہ آخری دور شروع ہو چکا ہے، اب دنیا کی بساط کو لپیٹا جانے والا ہے، لہٰذا قیامت کے قریب آنے کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب اس کے بعد قیامت کب آنی ہے یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن یاد رکھو اس کے آنے کی جو نشانیاں تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں، لہٰذا یہ وہ وقت ہے کہ تمہیں سمجھنا چاہیے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے والا ہے۔ اس توبہ کے دروازے کے بند ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے دربار میں رجوع کر لو، ورنہ دیکھو ہم نے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے۔ اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کے کو یہاں پہ ذکر فرمایا، قوم عاد کا ذکر فرمایا، قوم لوط کا ذکر فرمایا، قوم سمود کا ذکر فرمایا، اور تمام کا ذکر ارشاد فرما کر، تمام کی باتوں کو ارشاد فرما کر آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی بار بار کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے انتہائی آسان بنایا ہے، جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ہے کوئی نصیحت کا حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی جو اپنے دل کو اس قرآن کریم کے لیے کھول لے اور اس قرآن کریم کی اس نصیحت نامے سے نصیحت کو حاصل کر کے فائدہ اٹھا سکے؟ اللہ رب العزت آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے وہ نعمتوں کے باغات کے اندر ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی سورت سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کو اللہ رب العزت نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا عروس القرآن، یہ قرآن کریم کی دلہن ہے۔ جس طریقے سے دلہن کو مختلف زیورات سے سجایا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اس سورت کو ایک بہت بڑی آیت، ایک بڑی عظیم الشان آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سے اس پوری سورت کو سجا دیا ہے۔ اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے 3 طرح کی اپنی نعمتوں کو ذکر کیا ہے۔ پہلی نعمتوں کی قسم وہ ہے جس میں اللہ نے اپنی دنیا کے اندر مختلف انعامات کو ذکر کیا کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، دانے کو اللہ نے دنیا کے اندر زمین میں بونے کی توفیق دی تمہیں، تم اس کو بوتے ہو، اس کے ذریعے اللہ رب العزت پھل کھیتیاں تمہیں عطا کرتا ہے۔ مشرق کا بھی وہ رب ہے، مغرب کا بھی وہ رب ہے، دونوں طرح کے سمندر چاہے وہ میٹھے ہوں چاہے وہ نمکین کھارے ہوں، اللہ رب العزت ہی نے تمہیں عطا کی ہیں۔ مختلف اپنی نشانیوں کو ذکر کیا، ہر نشانی کو ذکر کر کے بعد ارشاد فرمائی تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہے کوئی نعمت جس کو تم جھٹلا سکتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کی کسی ایک نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ تو پہلی قسم اللہ کے انعامات کی اللہ رب العزت نے جو دنیا میں انسانوں کو عطا کی۔ دوسری اللہ رب العزت کی نعمت جس کا یہاں پہ ذکر ہے وہ ہے جہنم کا تذکرہ۔ حیران ہوتا ہے انسان، جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ہر جہنم کے تذکرے کی آیت کے فوراً بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تم پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس جہنم کی آگ سے تمہیں خبردار کر دیا اور تمہیں دنیا کے اندر بتا دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم نے بچنا ہے۔ تم جو دنیا کے اندر آئے ہو، دنیا دار الامتحان ہے، تو اس امتحان گاہ میں، اس ایگزامینیشن ہال میں جو پیپر تمہارا ہوگا اس پیپر کو اللہ نے آؤٹ کر دیا۔ یہ پیپر کا آؤٹ کرنا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، لہٰذا کون کون سی پروردگار کی نعمت ہے تم جن کو جھٹلاؤ گے؟ اور تیسری نعمت کہ جب تم اس پیپر کے مطابق اس پیپر کو حل کر لو گے، صحیح پیپر میں پاس ہو جاؤ گے، اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اس جنت کے تذکرے تفصیل کے ساتھ ذکر کیے۔ اس جنت کے اندر جب تم جاؤ گے تو وہاں پر تمہارے لیے طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ اب بھلا تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہو؟ سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ اصحاب یمین اصحاب شمال کا تذکرہ فرمایا، وہ افراد کہ جو دائیں طرف والے ہیں اور وہ افراد جو بائیں طرف والے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے صلب سے پوری کی پوری مخلوق کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ جو نیک روحیں تھیں ان کو دائیں طرف رکھا، جو بد روحیں تھیں ان کو بائیں طرف رکھا۔ نیک افراد کی روحیں جو تھیں ان کو قرآن کریم اصحاب یمین کہہ رہے، جو بدکار قسم کے لوگ تھے ان کی روحوں کو بائیں جانب رکھا، ان کو اصحاب شمال کہہ رہے۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اصحاب یمین تھے، دائیں طرف والے افراد تھے، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، جنت ہیں، اور جو بائیں طرف والے افراد تھے ان کے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہے، ان کے لیے سزا ہے۔
اور پھر اپنی نشانیوں کو ذکر کیا. ہم ہی وہ ذات ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا. کیا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو یا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پروردگار عالم کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. جس ذات نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا, کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ نے اپنی مختلف نشانیوں کو ذکر کیا اور آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ قرآن کریم پروردگار کے عالم کی جانب سے تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے, لہٰذا تم پروردگار کے شکر ادا کرو, اس کی تسبیح بیان کرو. سورۃ الحدید اسی پارے کی آخری صورت ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے ابتدا میں پھر اپنی نشانیوں کو ذکر فرمایا. میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہر صورت کے اندر اللہ رب العزت اپنی نشانیوں کو بار بار ذکر فرما رہے ہیں, اور ان سب کے پیچھے مقصد ایک ہی ہے کہ میرے بندو, جب تم اللہ کی ان نشانیوں میں بار بار غور کرو گے, بار بار غور و فکر کرو گے, ہر بار غور کرنے سے, ہر بار غور و فکر کرنے سے تمہیں اللہ رب العزت کی ذات کا ایک نیا تعارف حاصل ہوگا. کل یوم ہوا فی شان, اللہ کی ہر دن کی ایک شان نرالی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے دلہن ہوتی ہے نئی, جس وقت پہ نئی نئی شادی ہوتی ہے تو ہر دن وہ نئے جوڑے پہنا کرتی ہے, نئے انداز میں اپنے آپ کو تیار کرتی ہے اپنے خاوند کے لیے کہ میں ایک نئے انداز میں اپنے خاوند کے سامنے پیش ہوں, تاکہ میرا خاوند جب مجھے دیکھے گا تو مجھ سے متاثر ہوگا, خوش ہوگا. بعین ہی یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اتنی عظیم ذات ہے کہ پروردگار عالم کی انسان اگر پروردگار عالم کو ڈھونڈنا چاہے, اللہ رب العزت کو تلاش کرنا چاہے, اللہ کو پہچاننا چاہے, تو ہر دن اس پروردگار کی شان ایک نرالی ہے. انسان جس دن اس ذات کو دیکھنے کی کوشش کرے, اس کو پہچاننے کی کوشش کرے, ہر دن اس ذات کا ایک نیا تعارف اس کو حاصل ہوگا. لہٰذا اللہ رب العزت جگہ جگہ اپنی نشانیوں کو ذکر فرما رہے ہیں. اور آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی رکوع نمبر 2 کے اندر اور 3 کے اندر کہ بے شک یہ ایمان کا جو نور اللہ نے تمہیں عطا کیا یہ بہت بڑی نعمت ہے. کل قیامت کے دن اس نور کے سہارے مؤمن آدمی جنت کے اندر چلا جائے گا, اور کافر اندھیروں کے اندر ہوگا, منافق اندھیروں کے اندر ہوگا. مومن سے یہ بات کہے گا کہ بھائی ذرا تھوڑا ٹھہر جاؤ, میں تمہاری اس روشنی کے درمیان چلنا چاہتا ہوں, مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا. مومن اس دن کہے گا کہ یہ نور میرے لیے ہے, تمہارے لیے نہیں ہے. تمہیں اگر نور چاہیے تو پیچھے دنیا کے اندر جاؤ, وہاں پر جا کر نیک اعمال کرو گے تو تمہیں نور ملے گا. اور یا اللہ نے پھر آخر میں بات ارشاد فرمائی کہ یاد رکھو دنیا کی زندگی تو کھیل و تماشے کی زندگی ہے. اور آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی رکوع نمبر 4 کے اندر اللہ رب العزت نے کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور مختلف انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا. ان تمام کے تمام انبیاء کے اوپر جو ایمان لے آئے نیک لوگ تھے, جو ایمان نہیں لے کے آئے وہ فاسق و فاجر لوگ تھے. مگر بعض افراد وہ تھے جنہوں نے ان انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد, ان انبیاء پہ ایمان تو رکھتے تھے مگر ان کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے ان انبیاء کی نافرمانی کی اور ان انبیاء کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا, نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنا شروع کر دیا, بدعات کو شروع کر دیا. ابتدعوها, نئی نئی بدعات دین کے اندر لانا شروع کر دی, نئی نئی باتیں دین کے اندر لانا شروع کر دی جو باتیں ان کے بڑوں نے ان کو ہرگز نہیں کہی تھی. لہٰذا یہ وہ لوگ تھے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, نافرمان لوگ تھے. لہٰذا تمہارے لیے بھی یہ بات ہے کہ تم اس بات کو سمجھو اچھے طریقے سے کہ تم نے اللہ کے دین پر اسی طریقے سے عمل کرنا ہے جیسے نبی علیہ السلام صحابہ کو بتا کر کہے تھے. اپنی جانب سے دین کے اندر نئی باتوں کو لے کے نہ آنا, اپنی جانب سے دین کی حلیہ نہ بگاڑنے کی کوشش کرنا, بلکہ دین کو اسی طریقے پہ رکھنا جس طریقے پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ, جس کسی شخص نے دنیا کے اندر میرے اس دین میں کوئی نئی بات کو پیدا کرنے کی کوشش کی جو میں نے نہیں کہی تھی, فہو مردود, وہ بات مردود کر دی جائے گی, رد کر دی جائے گی, اس بات کو قابل قبول نہیں کیا جائے گا. علماء نے لکھا ہے جب کوئی شخص بھی دنیا کے اندر کسی بدعت پہ عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے مقابلے کی سنت کو امت کے اندر سے اٹھا لیا کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی نحوست ہے بدعت کی کہ بدعت کے مقابلے میں ایک سنت کو اللہ رب العزت اٹھا دیا کرتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی ایک سنت پہ عمل کرنا, اس کے مقابلے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی شخص میری ایک مٹی ہوئی سنت کو آباد کرے گا اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی نعمت ہے.
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں کے اندر سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات کو کی اور رد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔